نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے. لامحدود درود پاک حضور آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر. اس کے بعد برادران اسلام، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہی آیت کریمہ تلاوت کر کے کہ اللہ کریم نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں بہترین اور حسین نمونہ رکھا ہے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس لیے آپ کو انسانی شکل میں بھیجا گیا تاکہ آپ انسانی زندگی گزاریں اور انسان آپ کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنواریں اور اسے اللہ کی عبادت کا مرکب بنائیں. لہذا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی شکل میں آئے تو گویا انسانی زندگی کو رہنمائی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنا کر بھیجا. تو میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان بنایا جانا یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے. آپ جن نہیں، آپ فرشتے نہیں، انسان ہیں. اور انسان اس لیے ہیں تاکہ انسانوں کے لیے کامل نمونہ زندگی کا بن سکے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حسین اور کامل زندگی گزاری جس کا ہر پہلو ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے. اولاً تو یہ کہ چونکہ آپ کو اللہ کریم نے انسانیت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نمونہ بنایا، اس لیے آپ کی تربیت خاص نگاہ ربانی میں ہوئی. یعنی اللہ کریم نے اپنی نگاہ توجہ زندگی کے ہر لمحے پر حضور کی ذات پاک پر رکھی. آپ جانتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ وصال فرما گئے اور 6 سال کی عمر تھی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ والدہ ماجدہ بھی داغ جدائی دے گئیں. 8 سال کی عمر تھی کہ آپ کے شفیق دادا جان کا سایہ سر سے اٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں علم یجد کا یتیمن فآوا،
یتیم کے سر پر چونکہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا، اس لیے عموماً یتیم کا خلق، سیرت، اخلاق اور کردار بگڑ جاتا ہے، کیونکہ اوپر باپ کا سایہ نہیں ہوتا، نگرانی کر کے اس کی اصلاح اور اس کی تہذیب کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عموماً اس لیے یتیموں کے اخلاق و کردار میں جھول ہوتی ہے، لچک ہوتی ہے، بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اللہ کریم نے پہلے مرحلے میں فرمایا، اے حبیب الم یجدک یتیمن فآوا، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر اپنی پناہ خاص میں لے لیا؟ تو وہ پناہ خاص حضرت عبدالمطلب کی ذات تھی جب تک وہ زندہ رہے۔ اس کے بعد آپ کی شفیع اور مہربان چچا حضرت ابو طالب وہ آپ کے کفیل بنے، سرکار ان کی پرورش میں رہے۔ بظاہر حضرت ابو طالب آپ کی پرورش کرتے، لیکن حقیقت میں ان تمام ابتدائی مراحل میں رسول اللہ کی سیرت کی تمام تر سنوارنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنی ذمہ داری۔ فرمایا فآوا، حبیب ہم نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا۔ جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا تو بچے کے اندر چند عادات ہوتی ہیں، مثلا بچہ یہ چاہتا ہے کہ ساری چیز مجھے دی جائے، بچہ یہ چاہتا ہے کہ چیز اگر بانٹ کر دی جائے تو مجھے پہلے دی جائے، بات بات پر جھگڑنا، تکرار کرنا، یہ بچے کی فطرت میں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کریم نے اپنے حبیب کی فطرت کو شروع سے اپنی نگاہ رحمت میں، نگاہ تربیت میں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر فرماتے ہیں، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میری تربیت میرے رب نے کی ہے اور بہت اچھا ادب مجھے سکھایا۔ ویسے عام اولاد کو ادب ماں باپ سکھاتے ہیں، اسی لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما نحل والد ولدن خیرا من حسن ادب او کما قال علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ماں باپ کے دل میں عموماً ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو تحفہ دیں۔ عموماً ہم بازار سے آتے ہیں تو بچے کے لیے کوئی چیز لاتے ہیں کہ بچہ خوش ہو جائے گا، اسے پتہ چلے کہ میرا باپ اور سرپرست گھر آیا ہے۔ فرمایا تم جتنے تحفے اولاد کو دیتے ہو ان میں سے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچے کو حسن ادب سکھائیں، زندگی کے آداب اچھے طریقے سے سکھائیں۔ اچھے ادب سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں۔ کتنی حسین رہنمائی، اسی کے انداز میں فرمایا، ادبنی ربی، مجھے ادب میرے رب نے سکھایا ہے، فاحسن تادیبی، اور اللہ نے میرے اس تادیب کو، میری تربیت کو بہت خوب بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے، میں کر رہا تھا جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کی ذات کے اندر بچوں والی ضد، بچوں والا تکرار اور بچوں والا بات بات پر الجھنا اور کسی چیز کے لیے بے چین اور بے تاب ہو کر ماں باپ کو تنگ کرنا، ان میں سے کوئی بھی بات نہیں تھی، بلکہ آپ کی طبیعت میں صبر، حلم، برداشت تھا اور اتنی اچھی تہذیب۔ آپ نے 12 علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تو وہ دائیں پستان سے دودھ پی لیتے اور بائیں پستان کے دودھ سے منہ موڑ لیتے۔ ابتداً حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہیں کہ بچہ ایک پستان سے دودھ لیتا ہے دوسرے سے چھوڑ دیتا ہے۔ فرماتی ہیں لیکن جب میں نے محمد کے آداب زندگی کو دیکھا، حضور کی شخصیت میں نے اوصاف و کمالات کو جب اس بچے کی طبیعت میں دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ میرا اپنا نسبی بیٹا عبداللہ بھی دودھ پیتا ہے، اور یہ محمد فطرت میں ایسا عادل ہے کہ اپنے حصے کا دودھ پی لیتا ہے اور میرے نسبی بیٹے کے حصے کا دودھ چھوڑ دیتا ہے۔
ماں کی گود میں یہ تقسیم، یہ عدل، یہ انصاف، یہ گواہی دے رہا ہے کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میری تربیت میرے رب نے کی ہے اور میرے رب نے بڑی حسین انداز میں میری تربیت فرمائی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اس ذات کو کائنات کے لیے نمونہ بنانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے آپ کی سیرت میں ایسا حسن رکھا جو ظاہری طور پر بھی پرکشش تھا، باطنی طور پر بھی پرکشش تھا۔ تو اس لیے اس کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری صورت، تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثال، آپ کی ہر عادت، آپ کی ہر خصلت، آپ کی ہر خو ایسی تھی کہ اس پر دل قربان جاتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی برکتوں سے بھی آپ فرماتی ہیں ہمارا ابتدائی ایگریمنٹ اور وعدہ حضرت آمنہ کے ساتھ 2 سال کا تھا، لیکن جب 2 سال مکمل ہو گئے تو میں اور میرے شوہر حارث ہم دونوں نے بہانہ تراشا کہ آمنہ سے کوئی ایسی بات کریں کہ آمنہ 2 سال کے بعد بچہ پھر ہمیں واپس دے۔ تو وہ واپس بچہ لانے میں ایک تو وجہ یہ تھی کہ جب سے حضور حضرت حلیمہ کے گھر میں آئے تھے، حلیمہ کے گھر میں برکتیں آ گئی اور حلیمہ نہیں چاہتی تھی کہ ان برکتوں سے محروم ہوا جائے۔ اور دوسری جانب کسی بچے کو پالنے اور اس کی پرورش کرنے میں بچے کی ضد، عادات، چڑچڑاپن، یہ ماں باپ پر بوجھ ہوتے ہیں، لیکن حلیمہ اس لیے حضور کو واپس لانا چاہتی تھی کہ محمد کریم کی تو ہر ادا قربان ہونے کی قابل، ہر انداز میں آپ حلیمہ کے لیے بوجھ نہیں تھے بلکہ رحمت، سعادت اور سکون کا باعث۔ اور پھر وہ لے بھی آئے، حضرت آمنہ کو عرض کیا شہر کے ماحول میں گرد ہوتی ہے، وہ دھواں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، دیہات کا ماحول صاف ہوتا ہے، اگر آپ بچے کو پھر ہمارے پاس بھیج دیں۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ مان گئی اور پھر ان کے پاس بھیج دیا۔ تو یہ سارے آثار ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کی ابتدا ہی فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، حبیب ہم نے تمہیں اپنی پناہ میں لیا اور پناہ تربیت میں لیا، تمہاری اخلاق، عادات اور کردار کو ہم نے سنوارا۔ اس لیے حضور کی سیرت میں کوئی جھلک، کوئی کسی قسم کی کوئی کمی کسی کو نظر نہیں آتی تھی، اور زندگی کے ہر موڑ کے لیے، بچپن کے لیے بھی حضور کی زندگی رہنمائی تھی۔ بچپن میں عموماً بچے شرمگاہ ڈھانپنے کا اہتمام نہیں رکھتے، بغیر تہ بند کے، بغیر شلوار کے پھرتے رہتے ہیں، عام معاشرے میں ہوتا ہے، ایسا ہی مکہ میں بھی تھا۔ حضرت عباس آپ کے چچا جان فرماتے ہیں ایک مرتبہ تعمیر کعبہ ہو رہی تھی تو ہم پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھتیجے محمد بن عبداللہ بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو حضور نے ننگے کندھے مبارک پر جب پتھر رکھا تو اس پر گھس پڑی تو چچا کے دل پر ایک پریشانی آئی۔ فرماتے ہیں مجھے محسوس ہوا، چونکہ حضور بہت زیادہ اپنے چچاؤں کو محبوب تھے۔ حضرت عباس نے جب دیکھا کہ میرے بھتیجے کا ننگا کندھا پتھر کی رگڑ سے زخمی کچھ ہو رہا ہے، زیادہ ہو جائے گا، تو فرمایا بیٹا نیچے کپڑا رکھو، اوپر پتھر رکھو اور پھر اٹھا کر لے جاؤ۔ اب کپڑا تھا نہیں، لیکن چچا کے دل میں اپنے بھتیجے کے لیے جو شفقت اور محبت کا ایک جذبہ تھا، اسی میں آ کر حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اور تو کپڑا ہے نہیں جس سے میں محمد کا کندھا بچاؤں، تو میں نے کیا کیا، میں نے جو اس وقت حضور نے چادر اپنی کمر سے باندھی ہوئی تھی، یوں کہہ لے اپنا اس عمر کا تہ باندھ، جو کپڑا آپ نے اپنے زیر ناف باندھا ہوا تھا، حضرت عباس کہتے ہیں میں نے وہ کپڑا کھول کر حضور کے کندھے پر رکھنا چاہا تو اولاً تو محمد نے مجھے نہ کھولنے دیا، لیکن جب میں نے زبردستی کپڑا کھول کر آپ کے کندھے پر رکھنا چاہا تو حضور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ حضور کی یہ کیفیت مجھ سے نہ دیکھی گئی، میں نے حضور کو اسی حال میں چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یہ جانے گویا قدرت نے بچپن میں بھی محبوب کریم کے حیا کی ایک ایسی مثال دنیا کو دکھا دی کہ دنیا کو پتہ چلے کہ جس کے بچپن میں حیا کا یہ عالم ہے، اس کی آئندہ عمر میں حیا کا عالم کیا۔
تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، جس کی تربیت اللہ فرمائے اس کی کیوں نہ ہر ادا دل کش ہو، ہر ادا دل فریب ہو، ہر ادا یہی وجہ ہے آپ زندگی کے تمام مراحل میں آپ کی شخصیت میں انتہائی سنجیدگی، انتہائی وقار اور انتہائی متانت اور پختگی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو عرض کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ حضور کی ساری 40 سالہ زندگی جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، انہیں یہ نہیں کہا میں تمہیں معجزہ دکھاتا ہوں، انہیں یہ نہیں کہا میں تمہیں کرامت دکھاتا ہوں، یہ نہیں کہا کہو تو میں پتھروں سے اپنی رسالت کی گواہی دلواتا ہوں۔ حالانکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا کہ میں اس کے پاس سے گزرا تو وہ پتھر مجھ پر سلام بھیجتا تھا۔ یہ عام کتاب کی حدیث نہیں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور فرماتے ہیں انی لا اعرف حجرا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، اب بھی جانتا ہوں یہ پتھر۔ تو حضور چاہتے تو کہتے چلو اس پتھر کے پاس مجھ پر سلام پڑے تو نبی مان لینا، یہ نہیں کہا، کوئی کرامت نہیں دکھائی۔ نبی رحمت نے مکہ والوں کے سامنے کیا مثال پیش کی؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، مکہ والوں میں تمہارے اندر ایک عمر کا حصہ گزار چکا، میری زندگی کو ذرا چھان کر دیکھو، کیا تمہارے اندر عقل نہیں کہ تم فیصلہ کرو میں کیسا انسان ہوں؟ اور حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والوں میں تمہارے اندر 40 سال میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری اٹھتی جوانی، میری شادی سے قبل والی زندگی، ہر مرحلہ تمہارے اندر گزرا، ذرا بتاؤ کیف وجدتمونی، تم نے مجھ محمد کو کیسا انسان پایا؟ اتنا کھلا سوال زندگی پر کہ بتاؤ زندگی کے کسی حصے میں مجھ میں تمہیں کوئی جھول نظر آئی؟ کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو وہ جواب کیا دیتے ہیں ما جربناک الا بالصدق والامانہ، محمد زندگی کے ہر موڑ پر ہم نے تمہیں سچا پایا ہے، ہم نے تمہیں امین پایا ہے۔ دشمن بھی مانتے تھے انہیں صادق و امین، کیا بات ہے حضور کے عالم شباب کی۔ میں بات کر رہا تھا کہ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور کا تہبند کھول کر آپ کے کندھے پر رکھنا چاہ تو حضور لیٹ گئے اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، میں پریشان ہو کر میں نے چھوڑ دیا۔ جس کی فطرت میں حیا کا یہ جوہر تھا، اسی حیا کے بارے میں جوانی میں عموماً نگاہیں بہک جاتی ہیں، خیالات منتشر ہوتے ہیں، جوانی میں عموماً خیالات حسن پرست ہوتے ہیں اور وہ بہہ کر گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام سے کسی نے پوچھا تم نے تو حضور کی جوانی دیکھی ہے، ہمیں بتاؤ تو صحیح حالت جوانی میں محمد کیسے تھے، ان کی شرم و حیا کے معاملات کیسے تھے؟ یہاں بندہ رہتا ہے نا جس کا سوتی رہتی ہے، تو صحابہ کرام نے جو جواب دیا وہ آج کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، آپ اس جواب کی گہرائی دیکھیں۔ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کانا اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، اے سوال کرنے والوں کماری لڑکی اپنے دوپٹے کے حجاب میں اتنی شرم والی نہیں ہوتی جتنا آمنہ کا لال جوانی میں حیا ہوتا۔ ایک کماری لڑکی کا حیا، ایک کماری لڑکی کا شرم، پھر دوپٹے کی اوٹ کی مثال، اور پھر یہ کہنا کہ لوگوں وہ کماری لڑکی حیا کے اس معیار پر نہیں تھی جس معیار پر اللہ نے اپنے نبی کو پروان چڑھایا، جس کی نگاہوں میں اتنا حیا، جس کی بات میں صداقت، جس کے افعال اور اعمال میں امانت ہی امانت، جس کی کردار میں اتنی کشش۔ چھوٹے سے بچے ہیں، 12 سال کے قریب عمر ہے، ابتدائی عمر ہوتی ہے، لیکن کتنا خیال امور زندگی کا۔ آج ہمارے جوان بچے تو ماں باپ پر بوجھ بنتے ہیں، حضور رسول رحمت کا انداز حیات دیکھیں، 12 سال کے قریب عمر ہے، حضرت ابو طالب آپ کی کفالت
کرتے ہیں حضرت ابو طالب آپ کی اولاد کثیر تھی، آپ کے بیٹے بیٹیاں زیادہ تھے اور آپ کی آمدنی بڑی تھوڑی تھی۔ حضرت ابو طالب کی مالی حالت کمزور تھی، لیکن جوں ہی سرکار شعور کے اس عمر کے حصے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ بات سنیں، اس بچے کا احساس حساس دل دیکھیں اور آئندہ معاملات زندگی پر نگاہ دیکھیں۔ اپنے چچا حضرت عباس کو کہتے ہیں چچا جان، حضرت عباس بھی آپ کے چچا تھے، عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، اپنے دوسرے چچا سے حضور بات کر رہے ہیں اور یہی ہے 11-12 سال کی عمر، کہتے ہیں چچا جان آپ کی مالی حالت بھی اچھی ہے اور میں بھی اب کام کرنے کے قابل ہو گیا ہوں، اور وہ عمر کا حصہ تھا جب رسول رحمت بکریاں چرایا کرتے تھے اور بکریاں چرا کر اپنے پیٹ کے لیے اپنی کمائی کرتے تھے۔ گویا بتایا کہ میں کسی پر بوجھ بننے کا روادار نہیں، جو ہی میں اس قابل ہوا تو میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا۔ اللہ چاہتا اگر بنی اسرائیل کے لیے اللہ چشم جاری کر دیتا ہے، اگر بنی اسرائیل کے لیے اللہ من و سلوہ بھیجتا ہے، اس کے لیے جس کے لیے کائنات سجائی گئی اللہ نہیں بھیج سکتا، لیکن اس رسول رحمت نے خود بکریاں چرائیں اور بکریاں چرا کر اپنی آمدن، کیوں؟ اس لیے کہ امت کو سبق ملے کہ اسے زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اس عمر میں آپ بکریاں چراتے تھے اور اپنی کمائی کا انتظام خود کرتے تھے۔ حضرت عباس کو بلا کر کہنے لگے میں بھی بکریاں چراتا ہوں، میرا بھی ہاتھ کھلا ہے، یعنی میرے ذات سے زیادہ میرے پاس آمدن ہوتی ہے۔ حضرت عباس سے کہنے لگے آپ بھی آسودہ حال ہے، اللہ نے آپ کو فراخی بخشی ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب میرے چچا کی اولاد زیادہ ہے، ان پر برڈن ہے، بوجھ ہے، ایسا کریں حضرت ابو طالب کا ایک بیٹا آپ اپنی کفالت میں لے لیں، ایک بیٹا میں اپنی کفالت میں لے لیں۔ بھتیجا چچا کو کہہ رہا ہے، حالانکہ حضرت عباس کی اگر آپ حالات زندگی پڑھیں، حضرت عباس خود بڑے صاحب بصیرت انسان تھے اور بڑے فیصلہ کرنے والے انسان تھے، بڑی دبنگ شخصیت سے رسول اللہ کے چچا جان، ان کا کردار جو آگے جا کر آتا، لیکن اللہ نے یہ سعادت حضور کے حصے میں لکھی۔ حضرت عباس خوش ہو، بھتیجے کی بات سن کر آنکھوں میں چمک آ گئی، دل میں اطمینان آیا کہ میرا بھتیجا کتنا حساس ہے کہ اپنے تنگ دست چچا کا خیال اتنا رکھتا ہے، مجھے بھی کہہ رہا ہے، خود بھی تیار ہو گیا ہے۔ کہنے لگے بیٹے محمد تمہاری رائے بہت اچھی ہے، اور پھر دونوں حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور حضرت عقیل ابن ابی طالب حضرت عباس نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور حضرت علی کی سعادت مندی ہے کہ انہیں کفالت کے لیے رسول اللہ نے اپنے دامن کرم میں لیا۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے وہ نبی جس کی ذات تمہارے لیے نمونہ بنایا گیا، اس کاروان زیست کی منزل حضور ہیں، انسانیت کا اسوہ کامل حضور ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے ہر زندگی کے موڑ پر حضور کی سیرت کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔